بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں قبل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہمارے ساتھی نے یوٹیوب پر، جس میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان سے متعلق میں نے چند وضاحتیں کی تھیں۔ چے بدی کا شوربہ، میری تو کوئی حیثیت و کوئی اوقات نہیں، بس علماء کی کسی نہ کسی حد تک ہمارے ذریعے سے بھی کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے دفاع ہو جائے، اور کل قیامت کے دن ہم بھی ان کی شفاعت، ان کے ذریعے ہماری بھی شفاعت کا وہ ذریعہ بن جائیں۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو ہے بارے میں کوئی نہ کوئی وضاحتی بیان ہم بھی ریکارڈ کروائیں۔ البتہ اس پر جو ہے ویڈیو بنانے کے بعد وہی چند شر پسند لوگوں کی اور بیچارے علم سے کورے لوگوں کے جو ہے فتوے آنے لگ گئے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے اور یہ یوں ہوا ہے، اور تم اپنے علماء دیوبند کا جو ہے دفاع کر رہے ہو خامہ خواہ کا، اور یہ دیوبندیوں کا دفاع ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ریماتا ہو رہا ہے، الٹی سیدھی جو ہے باتیں کمنٹ میں آگے لوگوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو ایک ایک کا کمنٹ میں جواب دینا اور ایک ایک کی جو ہے وضاحتیں کرنا، یہ تو اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہیں، لہذا چند ساتھیوں نے ہمیں کہا کہ بھائی اس کے اوپر کوئی وضاحتی بیان ہو جائے کہ آیا گستاخی کس کو کہتے ہیں اور خطا کس کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ گستاخی اور غلطی میں کوئی فرق نہیں کر رہے، البتہ دیکھیں جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جو شخص جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے اس کی اتنی ہی تعویلیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بڑی مثالیں دی جاتی ہیں، بزرگان دین بھی مثالیں دیتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بھائی اس نے کہا کہ میری محبوبہ جو ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے، تو اس نے تو کہا تو اس کے تو چیچک کے جو ہے نشانات ہیں چہرے پہ، تو وہ تو عاشق تھا، تو عاشق نے کہا نہیں وہ تو چاند کے ارد گرد ستارے ہیں، چاند کے ارد گرد ستارے ہوتے ہیں، تو اس کے چیچک کے نشانات کو اس نے کہا یہ تو چاند کے ارد گرد جو ہے یہ ستارے ہیں۔ دیکھو اس نے اپنے محبت کی بلبوتے پر اس کی کتنے بدصورت ہونے کو جو ہے خوبصورتی میں جو ہے بنا دیا کہ کہا کہ بھائی یہ چیچک کے نشان نہیں بلکہ چاند ہوتا ہے، تو چاند کے ارد گرد جو ستارے ہوتے ہیں تو میرے محبوبہ کا چہرہ تو چاند ہے، اس کے ارد گرد اگر کوئی چیچک کے نشان ہے یہ تو ایسے ہیں جیسے چاند کے ارد گرد ستارے۔ بہرحال ہمیں بھی کیونکہ ہمارے علماء سے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء اکرام سے ہمیں بے حد محبت ہے اور ہم ان کا دفاع کرنا ضروری سمجھتے ہیں، البتہ یہ نہیں کہ ہم ان کا دفاع کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے ہم ان کا دفاع کریں۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جو بیان ہوا اس کے اوپر ان کے اساتذہ اکرام نے اور ان کے ہی بڑے علماء، ہمارے ہی بڑے علماء اکرام نے خود ہی گرفت کر لی۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاد محترم حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور وہ ان کے شیخ بھی ہیں، اور حضرت نے خود ان کا وضاحتی بیان وہاں پر جامع الرشید کے فضلہ اکرام فضلہ کا جو اجتماع تھا وہاں پر حضرت نے بیان فرمایا، اور حضرت نے خود فرمایا یہ بات کہ میں نے خود مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو فون کر کے یہ بات بتائی کہ آپ نے جو قرآن کریم کے متعلق بات کی وہ بھی غلط تھی، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ بھی کسی حد تک جو ہے وہ کمزور تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وہ الفاظ نہیں تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی کمزور اور ادب سے خالی الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن وہی بات کہ پھر بھی اس کو آپ گستاخی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو خطا کہہ سکتے ہیں، غلطی کہہ سکتے ہیں، البتہ آپ اس کو گستاخی نہیں کہہ سکتے۔ گستاخی کسے کہتے ہیں اور خطا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں گستاخی اس چیز کو کہتے ہیں، میرے سامنے دو تین چیزیں موجود ہیں، میں آپ حضرات کو اس میں سے بتاؤں۔ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ علماء اکرام کے بارے میں یا بزرگان دین کے بارے میں یا شاعر اللہ کے بارے میں، اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے شخصیات کو نشانہ بنا کر اور اپنی گندی زبان ان کے بارے میں جو ہے استعمال کرتا ہے، اور اس کا وہ اپنی اس بات پر مصر بھی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی کوئی زبان سے لفظ نکل گیا، زبان پھسل گئی، اور اس کے بعد اس نے فوراً اس بات سے رجوع کر لیا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ الفاظ غلطی سے نکل گئے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی بھی بات کی، گستاخی کی یا غلط الفاظ استعمال کیے، اور اس کے بعد وہ اس پر مصر ہو گیا، وہ اس پر جم گیا کہ میں نے یہ کوئی بات غلط نہیں کی ہے، اور وہ اس کو دھڑلے کے ساتھ سب کے سامنے بیان کرتا ہے، اور گستاخی کر کے پھر وہ اس ملک میں رکتا بھی نہیں ہے، پھر وہ گستاخی کر کر جو ہے کہیں اور بھاگ جاتا ہے، کسی اور ملک چلا جاتا ہے۔ جیسا آپ کے سامنے پاکستان میں ایسا ایک کیس نہیں کئی کیسز ہیں، آسیہ ملعونہ بھی انہی ملعونہوں میں شامل تھی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بکواس کی اور اس ملک سے بھاگ گئی۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جس کے ہم نے بیانات سنے، جس کے ہم نے اپنے استاد محترم سے ایک اصول پڑھا
علامہ رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک اصول پڑھایا، وہ کیا؟ دیکھیں، جب بھی کسی کی ذات کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی شکوہ اشکال کرنا ہوتا ہے، کسی کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے کہ یار اس نے یہ غلطی کی ہے یا اس کے بارے میں یہ ہمیں غلط بات پتہ چلی ہے، تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا حکم لگانے سے پہلے اس کے ماضی کی پوری زندگی کو دیکھا جاتا ہے، آگے پیچھے کی اس کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ اس کی زندگی کا سیاق و سباق، اس کے آگے پیچھے زندگی ہے کیسی؟ اگر اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے تو آیا یہ ایسے الفاظ بولتا آیا ہے یا نہیں آیا؟ یا اس نے کسی قسم کی اگر بے ادبی کی ہے تو آیا اس کی زندگی بھر کا یہی کام ہے کہ یہ گستاخیاں کرتا رہتا ہے، بے ادبیاں کرتا رہتا ہے، یا آج اس کی بات ایسی زبان سے نکل گئی؟ لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ نہیں یار، اس کی پچھلی زندگی تو بہت ہی زیادہ اچھی بھلی بھالی اور خوبصورت زندگی گزرتی ہوئی آ رہی ہے، آج ایسا کوئی معاملہ ہو گیا جس کی بنا پر ان کی زبان سے ایسا الفاظ یا ایسا لفظ نکل گئے، تو ہم فوراً کہیں گے نہیں بھائی، وہ اس سے گستاخی نہیں ہوئی بلکہ خطا ہوئی ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی صاف ستھری ہے۔ البتہ جس بندے نے گستاخی کی اور ہم نے اس کی پچھلی زندگی جب اٹھا کے دیکھی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی اس کی تو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اسی چیز میں گزر جاتی ہے کہ بزرگان دین کے بارے میں، علماء اکرام کے بارے میں، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی ذات تک، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ اللہ کی ذات تک وہ بندہ جو ہے بکواسات کرتا رہتا ہے، اور پھر اس نے کوئی بات کی تو ہم کہیں گے نہیں بھائی، اب اس کو کسی بھی قسم کا ہیلے پر اور بہانے پر ہم محمول نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ بھائی اس سے گستاخی ہوئی ہے۔ تو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان ساتھیوں کو بھی جواب دینا چاہوں گا جنہوں نے بار بار کمنٹ میں جو ہے کسی قسم جو ہے کمنٹس کیے اور اصرار کیا اور جو ہے گستاخی کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو بات کی ہے وہ قرآن کریم کے معجز ہونے کو ہی سمجھا رہے تھے، وہ قرآن کریم کی جو ہے حقانیت ہی کو سمجھا رہے تھے، وہ قرآن کریم کی گستاخی نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ ان کا بیان جب غور سے سنیں گے تو یہ وہ چند یہ انتشار پھیلانے والی عوام، یہ وہ عوام ہے یہ وہ عوام گستاخی کا فتویٰ لگا رہی ہے جس کے بال انگریزوں، یہود و نصارہ کے طریقوں کے مطابق کٹتے ہیں، یہ وہ عوام جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہ گستاخی کا فتویٰ لگا رہی ہے، جو ہے یہود و نصارہ کا لباس پہننا اپنے لیے جو ہے باعث فخر سمجھتے ہیں، یہ وہ عوام الناس جو ہے آپ پر جو ہے گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں، جن کو فجر کی نماز کا نہیں پتا، 5 وقت کی نمازوں کا نہیں پتا، جن کو وضو کے 4 فرائض نہ آتے ہوں، جن کو غسل کے فرائض نہ آتے ہوں، غسل کی سنتیں نہ پتہ ہوں، جن کو جو ہے وضو کے جو ہے فرائض کا نام معلوم ہو، نمازوں کے فرائض کا نام معلوم ہو، یہ وہ عوام اور ان کا ذہن خراب کرنے والے ان کی جماعتوں کے مختلف قسم کے علماء ہیں جو ان کے ذہنوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، اور یہ پھر کیا کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب پر جو ہے اعتراضات کر رہے ہیں۔ آپ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب ابھی کچھ گزشتہ چند دنوں پہلے ایک عالم دین کا انڈیا کے بیان آیا، آپ سنیں ان بیان کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 40 سال محنت اس آدمی کی آپ نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی صرف اس بنا پر کہ اس نے جو ہے گستاخی کی ہے، تو اس بنا پر کہ جو ہے انہوں نے جو ہے گستاخی ہو گئی۔ ارے اللہ کے بندے، ایک بندے کی 40 سال زندگی قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ 16 سال کی عمر سے، ان کا میں نے ایک بیان سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 17 سال کی عمر سے تو میں درس قرآن دیتا آ رہا ہوں، کہہ رہے میں اس وقت بھی درس قرآن دیتا تھا جس وقت میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا، 2 آدمی بیٹھے ہوتے تھے، اور میں 2 جانوں بیٹھ کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے درس قرآن دیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ میں گھنٹوں درس قرآن دیا کرتا تھا، میرے سامنے صرف ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو میں گھنٹوں بیٹھتا تھا، کوئی ایک بندہ بھی میرے سامنے موجود نہیں ہوتا تھا، اور میں درس قرآن دیے بغیر گھر پہ آ جاتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ یہ ایک بندے کا جذبہ دیکھیں دین اسلام کو پھیلانے کا، دین اسلام کو لوگوں میں جو ہے منتقل کرنے کا۔ اب وہی بندہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھرا امامہ سجا ہوا ہے، 5 ٹخنوں سے اوپر ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے دین کو جو ہے پوری دنیا میں لے کے پھر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ان کے آپ بیانات سنیں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن کریم کی اس حقانیت کو، اس معجز کو ہونے کو سمجھانے کے لیے مثال دینا شروع کی کہ بھئی دیکھو قرآن کریم اتنا اعلیٰ قسم کا قرآن ہے، اور قرآن کریم اتنی اعلیٰ قسم کی کتاب ہے کہ قرآن کریم میں اگر ذرہ برابر بظاہراً کو جو وہ لفظ استعمال کر رہے تھے کہ یہ اگر ہو جائے تو پھر بھی قرآن کریم کی حقانیت ختم نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان سے اس معاملے میں کوئی خطا ہوئی، گستاخی نہیں ہوئی۔ گستاخی تو وہ کہلاتی ہے جو بندہ جان بوجھ کر کرتا رہے، یہ کام کرتا رہے اور بار بار کرتا رہے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھا رہے تھے۔ دوسری بات، جو لوگوں نے بکواس کرنا شروع کی جان بوجھ کر، پیٹ میں مرور اڑ رہی ہے، خواہ خواہ میں بات کی جو ہے بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کی بات تھی کچھ، اس کو بنا دیا کچھ اور۔ بات کیا تھی؟ ایک بات مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ کر رہے تھے
انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی دیکھو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ تھے۔ میں اس پہ آگے جانے سے پہلے آپ حضرات کو جو ہے ایک بات بتاؤں کہ ان پڑھ ہونے کا جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا کہ ان پڑھ تھے، اور ایک لفظ بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس نبی کو کیوں فالو کر رہے ہیں۔ تو اس کی نیچے ایک سلائڈ لکھی ہوئی آ رہی تھی کہ بھائی یہ دیکھو کہ کہہ رہے ہیں نبی کو کیوں فالو کر رہے ہیں، نبی کو پڑھنا نہیں آتا تو نبی کو فالو نہیں کرو۔ یا بھائی ایسی قسم کی کیوں ہم لوگ الٹی سیدھی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بات کو پورا کر نہیں رہے۔ یہی ان جو ہے انتشار پسند فرقے کا ہمیشہ سے یہ جو ہے طریقہ واردات رہا ہے۔ اس نے ہمارے اکابرین کی کتاب میں بھی یہی کام کیا ہے۔ ہمارے اکابرین کی کتاب میں بھی خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمہ اللہ تحذیر الناس کتاب میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسی طریقے سے ہمارے اکابرین کی کتاب میں ان لوگوں نے اسی طریقے سے آدھی بات کو لیا اور آدھی بات کو کاٹ کر اور پھر لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان کا آج کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو ہے بکواس کرنا شروع کری کہ اشرف علی تھانوی نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ جب اس کی حقانیت اور جب اس کے واضح دلائل سامنے آئے اور لوگوں کو جو ہے بتایا گیا کہ وہ تو ایک خواب تھا، اس خواب کی وضاحت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی، تو یہ لوگ جو ہے اپنا منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ دیکھو کس طریقے سے ہمارے اکابرین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کاٹتے ہیں اور پھر جو ہے اس طریقے سے جو ہے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیوبندی گستاخ ہے۔ اب جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ عوام کے سامنے کہہ رہے تھے، وہ کلپ آپ بار بار سنیں۔ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ایسے نبی کو کیوں فالو کر رہے ہیں جس نبی کو پڑھنا نہیں آتا، جس نبی کو لکھنا نہیں آتا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ نے خود یہ لفظ استعمال فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کبھی لکھا نہیں ہے۔ وہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کو یہیں کاٹ دیا، صرف اس بات کو یہیں کاٹ دیا کہ ان کو تو لکھنا نہیں آتا پھر ہم کو کیوں فالو کر رہے ہیں۔ تو دیکھو کہنے لگے یہ کہہ رہا ہے نبی کو کیوں فالو کرو، نبی کو پڑھنا نہیں آتا۔ آگے ان کی بات تو سمجھاؤ، وہ کہنا چاہ رہے تھے یہ دیکھو کہ نبی کو پڑھنا نہیں آتا، نبی کو لکھنا نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی عالم اسلام پورا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے قدموں میں جو ہے ڈھیر ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلام کی، حدیث کی آج تک تشریح کر رہے ہیں، اور جو ہے کرے پہ کرے جا رہے ہیں، اور لیکن جو ہے وہ تفاسیر اور وہ محدثین کی جو ہے تشریحات ختم نہیں ہو رہی۔ یہ بتا رہے تھے کہ وہ ہم اس لیے فالو کر رہے ہیں کیونکہ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات کہہ رہے ہیں، جو بھی بات فرما رہے ہیں، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے کئی دفعہ وہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابی حدیث لکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار کبھی کبھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا کبھی کبھی غصے میں ہیں اور کبھی جو ہے اچھے موڈ میں ہیں، کبھی غصے میں ہیں، تو غصے والی باتیں نہ لکھو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھے موڈ میں تو وہ باتیں لکھ لیا کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، نہیں میں جب غصے میں ہوتا ہوں تب بھی، اور جب میں عام مزاج میں یعنی خوشی کے انداز میں ہوتا ہوں تب بھی اس زبان سے صرف اور صرف حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو سمجھایا کیسے جا سکتا تھا۔ کفار مکہ کو کس طریقے سے بتاتے ہیں کہ کفار مکہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قسم قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں، تمہیں اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ 40 سال یہ تمہارے ساتھ رہے، 40 سال انہوں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، نہ کبھی انہوں نے پڑھنا سیکھا، نہ کبھی لکھنا سیکھا، لیکن اب ان کے اوپر ایسا کلام نازل ہو رہا ہے جس کے بنانے سے، جس کا جیسا کلام بنانے سے تم خود عاجز آ رہے ہو، جس کا جیسا کلام لانے سے تم خود۔ امرؤ القیس نے کیا کیا، امرؤ القیس نے وہ اشعار لکھنا شروع کیے کہ بھائی میں کسی طریقے سے جو اشعار لکھوں، آخر کار جو ہے وہ اشعار لٹکائے گئے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے وہ ایک شاعر جس نے تیاری کی کہ میں 6 مہینے تک اس کلام سے اچھا کوئی کلام لکھ کر لے کر آؤں گا، آواز سنی صرف اس نے کہ یار یہ کون سی آیت کی آواز آ رہی ہے، اور پڑھا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ آیت اس نے سنی، 6 مہینے وہ بندہ تیاری کر کے یہاں سے نکلا ہے، اور وہ بندہ صرف ایک آیت کو اس نے سنا اور کہنے لگا کہ بھائی اس نے اپنا سارا 6 مہینے کی جو تیاری کر کے وہ نکلا تھا پھاڑ پھوڑ کے سائڈ میں پھینکا کہ ہمیں اس کا نام جیسے کوئی کلام لے کے نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ جس نبی نے نہ لکھنا سیکھا، جس نبی نے نہ پڑھنا سیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی کلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، ایسا کلام جس کے کلام لانے سے پڑھے لکھے شاعر بھی جو ہے عاجز آ چکے ہیں، وہ بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ تو یہ تو امی ہونا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہے۔ البتہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یا دیگر علماء نے جو ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا اور
ان پڑھ کا لفظ استعمال ہوا، تو اس کے بارے میں آپ حضرات سے صرف میری اتنی گزارش ہے کہ بھائی تھوڑا سا تحمل سے ساتھ رہا کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے مدرسوں میں جا کے دیواریں چاٹ رہے ہیں یا ہمارے اکابرین کو کچھ آتا ہی نہیں، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا. آپ کی اپنی کتابوں میں بھی ان پڑھ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب آپ حضرات جو ہے تھوڑا سا یہ میرے سامنے ایک حوالہ ہے مفتی اعظم عبد الحکیم شرف قادری، یہ بریلویوں کے شاید مفتی اعظم پاکستان تھے، واللہ عالم مجھے نہیں پتا یہ تھے یا نہیں تھے. تذکرہ اکابر اہل سنت میں یہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 522 ہے، اور ان کو شیخ الاسلام مظہر اللہ خان دہلوی، اور جلد نمبر اس کی 1 ہے، اور پارہ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 158، وہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، امی کا جو لفظ آیا ہے وہاں پر انہوں نے کیا تشریح کی، اب آپ سنیں. کہتے ہیں کہ امی کا معنی، یہاں پر انہوں نے اس آیت کے تحت آیت نمبر 9 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 158 اور اس کی آیت میں جو امی کا لفظ آیا ہے وہاں امی کا معنی انہوں نے ان پڑھ لکھا ہے، خود ان پڑھ لکھا ہے. بریلوی عالم دین ہے، آپ ان کے اوپر کب فتویٰ لگائیں گے؟ ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ کب لگے گا؟ انہوں نے تو ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے بریلویوں کی جو ہے تفسیر الحسنات اور سید محمد احمد قادری علامہ اور یہ ابو الحسنات تذکرہ اکابرین اہل سنت میں بھی انہی مفتی اعظم پاکستان کو شمار کیا گیا ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 583، اور یہ پبلشر ہے ضیاء القرآن کا، اور اس میں بھی 90 پارے کی آیت نمبر 158 کا ترجمہ انہوں نے ان پڑھ ہی کے ساتھ کیا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، یہاں بھی امی کا لفظ انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ ان پڑھ کے ساتھ کیا. اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو صفحہ نمبر 585 وہاں پر جب انہوں نے حل لغات کی، قرآن کریم میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے ڈکشنری پہ جب جاتے ہیں ہم تو اس کو حل لغات کہتے ہیں، لغوی معنی جب انہوں نے ایک ایک لفظ کے نکالنا شروع کیے تو وہاں پر جب امی کا لفظ آیا تو امی کا انہوں نے لغوی معنی کیا کیا؟ ان پڑھ کا کیا، ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا امی کے معنی میں. اور یہ جو ہے صفحہ نمبر 158 اور وہی تفسیر ابو الحسنات اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں موجود ہیں. تو دیکھیں کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگانے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے، تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ آیا جس کے اوپر ہم گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ وہ آیا گستاخ ہے بھی یا نہیں. بہرحال ایک بات اور آپ حضرات یہ سمجھیں کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو یہ بات سمجھا رہے تھے ساری کی ساری، وہ قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھانا چاہ رہے تھے، قرآن کریم کے معجز ہونے کو سمجھانا چاہ رہے تھے، قرآن کریم کی فصاحت اور قرآن کریم کی بلاغت کو. لیکن انسان ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاء التوابون، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے خطا پر کیا کر لے، اصرار نہ کرے بلکہ توبہ کر لے. اور انہوں نے پھر تمام عوام الناس کے سامنے توبہ کر لی. اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ انتشاری طبقے کے تو پیڑ میں گڑگڑ ہو رہی ہے، وہ تو کہنا یار انہوں نے توبہ کی تو کری تو کیوں. اب وہ کیا کرنے لگے، ایک بندی کی توبہ ہو گئی، اب اس توبہ کو قبول کرنے کے بجائے کیونکہ اپنی تو روٹی بند ہو رہی ہے، اپنا تو کیا کہ پیٹ پہ لات پڑ رہی ہے، ابھی تو مشہور ہونے کی کوشش کی تھی. میں نے ایک دن وہ پوسٹ بھی لکھی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ذریعہ بنا کر مشہور ہونے کی کوشش کی، لیکن ہو نہیں رہے. پھر بھی جو ویڈیو آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم پہچان نہیں پا رہے بھائی یہ ہے کون. اب وہ سارے کے سارے موبائل اٹھا کے کہہ رہے ہیں یہ طارق مسعود یہ کہہ رہا ہے، طارق مسعود. اب بھائی پہلے بولنے کا ڈھنگ تو سیکھ لو، تم کہہ کس کے بارے میں رہے ہو، کون کس کے بارے، جس کو پوری دنیا چاہتی ہے. دیکھو کسی کی حق ہونے میں یہ دلیل نہیں ہوتی کہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے، صرف یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ بھائی پوری دنیا اس کو جانتی ہے تو یہ حق پر ہے، بلکہ صلحاء کے مجمع میں دیکھا جاتا ہے، نیکوکاروں کے مجمع میں دیکھا جاتا ہے کہ علماء صلحاء دیندار طبقے میں اس کی کیا حیثیت ہے. آپ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نیک طبقے میں، صلحاء علماء کے طبقے میں آپ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا ان کا جو ہے رتبہ ہے. اب پھر ان کے اوپر جو ہے گستاخی کا پتہ لگانا. ایک بات اور ہے وہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ یہ دیکھیں، یہ ایک ہوتی ہے خطا اور ایک ہوتی ہے گستاخی، جس کو میں نے آپ کا ٹاپک بنانا شروع کیا. تو دیکھیں گستاخی کیا ہے، جو آدمی مضر ہو جائے، جس کا کام ہے صبح شام کا یہ ہو کہ وہ شاعر اللہ کے بارے میں، انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام کے بارے میں جو ہے نازیبہ الفاظ استعمال کرے، اس کو کہا جاتا ہے گستاخی. اور اس کی پوری زندگی کا آپ جب بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھیں تو وہ گستاخی ملے گا آپ کو. البتہ ایک عالم دین ہے جس کی پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے میں گزر رہی ہے، بخاری پڑھانے میں گزر رہی ہے، ترمذی پڑھانے میں گزر رہی ہے، ہدایہ پڑھانے میں گزر رہی ہے، نبی کی سیرت پڑھانے میں، مسجد کا ممبر اس نے سنبھالا ہوا ہے، مصلی سنبھالا ہوا ہے، لوگوں کو نمازیں پڑھا رہا ہے، جمعے پڑھا رہا ہے، خطبے دے رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر جو اس بندے کے لیکچر ہیں وہ ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے موجود ہیں. ایسا بندہ اللہ کے اس کے اگر زبان سے کبھی کسی قسم کا کوئی لفظ ایسا نکل گیا جو بے ادبی کے تحت تھا
تو ہم اس کو گستاخی نہیں کہہ سکتے، خطا کہہ سکتے ہیں، غلطی ہوئی ہے جس پر غلطی کے بعد اس نے توبہ بھی کر لی۔ ہاں اب البتہ یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات یہ سمجھیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ گستاخی نہیں ہے، وہ گستاخی ہے اور اس پر کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے، ایسا تو پھر ہر کوئی گستاخی کرے گا اور جو ہے توبہ کر کے پتلی گلی سے شارٹ ہو جائے گا اور کہے گا مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ دیکھو کبھی اگر آپ حضرات نے پیچھے ماضی میں کچھ مطالعہ کیا ہو کتابوں کا اور کچھ کتابوں سے جو ہے تھوڑی بہت اگر آپ کی جو ہے مناسبت ہو، تو آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے کہ ہمیشہ شخصیات کو دیکھا جاتا ہے، شخصیت کو دیکھا جاتا ہے کہ گستاخی کرنے والی کی شخصیت کیسی ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ گستاخی کرنے والا یا جسے غلطی ہونے والے گستاخی آپ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے گستاخی ہوئی ہے، تو آپ اس کی دیکھیں گے شخصیت کیا ہے۔ میں کہوں گا جس سے خطا ہوئی ہے تو میں اس کی خطا کرنے والی کی شخصیت دیکھوں گا، کیا آیا اس بندے کی شخصیت کیا ہے۔ اس بندے کی جب میں نے شخصیت دیکھی تو یہ بندہ تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ اب آپ اس کے اوپر کچھ جو ہے واقعات سنیں اور کچھ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پھر تفسیر رضویہ احمد رضا خان بریلوی ان کی جو ہے اس میں سے بھی ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ حضرات نے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس کا جنگل میں جو ہے اونٹ وہ سویا اور جب اٹھا تو اس کا اونٹ پہ لدا ہوا سامان سارا کا سارا جو ہے غائب ہو گیا۔ اب جو ہے اب آپ اندازہ لگائیں وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا، صحرا اور ریگستان ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے اور اونٹ پر لگا ہوا اس کا سارا سامان چلا گیا۔ اب یہ بندہ کچھ دیر تک تو زندہ ہے لیکن آخر کار یہ اب جب کہیں اس کو جو ہے راستہ نظر نہیں آ رہا، آیا میں جاؤں کہاں، تو اس نے آخر کار کیا سوچا کہ بھائی اب تو بس موت کا انتظار کرتے ہیں۔ اب اس نے ٹیک لگائی اور جو ہے سو گیا اور کہنے لگا بس اب تو مرنے کا انتظار ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ راستہ ہے، نہ چلوں گا تو پیاس لگے گی، پھر بھی مرنا ہے، تو اس لیے بیٹھے بیٹھے مر جاؤ۔ اب یہ بندہ جب لیٹا اور اس کی جب ایک دم سے آنکھ کھلی تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو اس کے سامنے اونٹ بھی کھڑا ہوا ہے اور اونٹ پہ لدا ہوا سامان بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اس وقت۔ اس بندے نے خوشی کے موقع پہ کیا فرمایا، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ دیکھو کیا اس بندے نے جملہ کہا، اے اللہ کیا تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ دیکھو کتنی صریح گستاخی ہوئی ہے، کتنا صاف الفاظ، کیا کہنے لگا، کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ کیا تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ دیکھو کیوں، لیکن اس کو گستاخی آج تک کوئی استعمال نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس بندے کا کیا تھا معاملہ کا سارا خوشی کا۔ اللہ نے بھی چلو بھائی چھوڑو، یہ بندہ خوشی کے مارے اس نے، آپ کبھی صحرا میں کھو جائیں اور کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، موت کا انتظار کر رہے ہو اور اس وقت آپ کو اپنی زندگی کی بہار نظر آ جائے، ایک کرن نظر آ جائے، تو اس وقت خوشی کے معاملے میں آدمی جو کچھ کہتا ہے تو زبان سے تو نکلتا ہی نکلتا ہے نا، تو اس کو کبھی گستاخی کا استعمال کیا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات جو ہے الرحیق المختوم سیرت کی ایک کتاب ہے، اسی طریقے سے خلفاء راشدین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اسی طریقے سے سیرت النبی، مختلف کتابوں میں آپ کو یہ واقعات مل جائیں گے۔ حیات الصحابہ میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، حیات الصحابہ میں بھی یہ واقعہ لیتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی مذاق کے صحابی تھے، لیکن کیا ہوا، وہ ان کی مذاق کرنے کی بڑی عادت تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، وہ بہت مذاق کرتے تھے، لیکن خلاصے کے طور پہ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نابینا تھے، وہ کسی جگہ جو ہے پیشاب کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے ان کو کہا کہ یہ تو مسجد نبوی ہے، یہاں پیشاب مت کرو۔ تو کسی نے کہا، انہوں نے کہا اچھا بھائی اچھی جگہ لے جاؤ، وہ کہیں لے گئے، وہ جو جگہ تھی وہی مسجد نبوی تھی، وہیں لے جا کے ان کو بٹھا دیا، وہاں پیشاب کرنے لگ گئے اور خود جو ہے چلے گئے۔ کسی نے آ کے کہا بھائی چاچا یہ کہاں پیشاب، حضرت کہاں پیشاب کر رہے ہیں آپ، یہ کہا یہ تو میں مسجد نبوی کے پاس کر رہا تھا، اب کہیں اور آگے کر رہا ہوں۔ کہنے لگا یہی تو مسجد نبوی ہے، کہا وہ نعمان کا نام، اس نے مجھے یہاں پر لا کے بٹھایا ہے۔ اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاق بہت کرتے تھے۔ آخر کار جو ہے یہ ڈھونڈتے پھرتے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک دفعہ آئے، کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے تم نعمان کو ڈھونڈ رہے ہو، کہا ہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا ہے، کہا میں آؤ تمہیں دکھاتا ہوں، اور مسجد نبوی میں لے کر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اس بوڑھے نابینا صحابی کا وہ ڈنڈا اٹھایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے لا کے رکھ دیا، کہہ رہے یہی نعمان ہے اور شروع ہو جاؤ۔ یہ واقعہ لکھے ہوئے کتابوں میں، اور وہ بوڑھے صحابی حضرت ان کو نعمان سمجھ کے جو ہے تھوڑا دھڑ ماننا شروع کر دیا، اور جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایسے نماز پڑھتے ہوئے ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کسی نے بانس گاڑ دی ہو اور ڈنڈا زمین میں جو ہے گاڑ دیا ہو، اس طریقے سے جو ہے جمود کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور پھر لوگوں نے آ کے روکا کہ بھائی کیا کرو، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پھٹ گیا اور خون بھی نکلنے لگ گیا، اتنا انہوں نے جو ہے سر پہ ڈنڈے مارے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو حضرت عثمان ہے، کہا میں معذرت چاہتا ہوں، وہ یہ نعمان نے مذاق کیا۔ یہ پیچھے تھے کچھ صحابہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بھی آ گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے امیر المؤمنین جو آپ ان کو ابھی آ گئے ہیں، ان کو کیا سزا دینی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا، دیکھو حضرت عثمان کی کسی نے کی درجے میں گستاخی ہوئی نہیں ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں ان کے سر پہ ڈنڈے پڑوا دیے، ان کا سر سے خون نکلنے لگ گیا، لیکن پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا، نہیں شخصیت دیکھو یہ بدری صحابی ہے،
شخصیت کو دیکھو، شخصیت یہ بدری صحابی ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ ان کو چھوڑ دو. تو دیکھو شخصیت کو دیکھ کے بھی بہت ساری چیزوں کو جو ہے معاف کیا، بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات کو مشہور واقعہ ہے، انہوں نے خط بھیج دیا تھا مکہ المکرمہ میں، اوکے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا، اور باقی آپ حضرات نے اچھی طریقے سے سنا، میں صرف خلاصہ بتانا چاہ رہا ہوں. پھر حضرت جب پرچی کو کھول کے دیکھا تو ان کا نام تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا بدری صحابی ہے. کہاں سے لکھا تھا؟ تو دیکھو کتنا بڑا جرم ہے، ریاست کے ساتھ کتنا بڑا جرم تھا، لیکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، بڑی نیکیاں انسانوں کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. صحابہ کرام تو نیکیوں میں سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کی بھی مغفرت، جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اس کی بھی مغفرت، جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اس کی بھی مغفرت. آپ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا مرتبہ تھا. لیکن شخصیت کو دیکھ کے ریاست کے خلاف ایک کام ہو چکا ہے. ریاست کا ایک جو ہے ایک راز جو ہے اس کو فاش کر دیا گیا. یہ کتنا بڑا جرم تھا، کتنا بڑا جرم تھا. مدینہ منورہ ایک ریاست تھی، اس ریاست کے جرم کو اس کے جو ہے راز کو لیک کر دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی معاف کر دیا. کیوں؟ شخصیت کو دیکھا جائے گا. تو بھائی جان جب کسی کی شخصیت بہت بڑی ہوتی ہے، جب کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، اور اس کی ہم جب اس کی پچھلی اگلی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کی زندگی میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا، پھر جب اس سے کبھی کسی قسم کی کوئی جو ہے غلطی یا خطا ہو جاتی ہے تو اس کو اس طریقے سے جو ہے گرفت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کو نظر انداز کر کے معاف کیا جاتا ہے اور اس کی پچھلی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی قسم کا اس کے اوپر جو ہے حکم لگایا جاتا ہے. بہرحال یہاں تک تو میری بات تھی مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے متعلق. اور حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں ہوئی. البتہ جو ان سے خطا ہوئی، کسی بھی قسم کی بات ہوئی، وہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر معافی بھی مانگ لی، اور ان کے اساتذہ اکرام نے، ان کے بڑوں نے خود ہی ان سے جو ہے سارے کے سارے معاملات کر بھی لیے، اور انہوں نے پوری امت کے سامنے باقاعدہ جو ہے معافی مانگ کر اور جو ہے توبہ کر اپنا جو ہے بیان بھی ریکارڈ کروا دیا. لیکن گستاخوں کو اب تک صبر نہیں آ رہا، ابھی تک انتشار پسند لوگوں کو اب تک صبر نہیں آ رہا. یہ وہی انتشاری طبقہ، یہ وہی ٹولہ ہے جس کو یاسین قادری کی گستاخی نظر نہیں آ رہی. اس نے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کر لی، اس کو وہ گستاخی نظر نہیں آ رہی. یہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم دیوبندیوں کو یہ گستاخ سمجھ رہے ہیں. آیا بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے سلسلے میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے منکرین قادیانیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں جا کے کبھی احتجاج کرتے ہیں؟ کہاں تھے یہ لوگ جب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، قاضی فائد عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا کیس لڑ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ کہاں تھے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ لوگ تو وہاں ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا کیس لڑنے کے لیے وہ بوڑھا آدمی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جا رہے ہیں. وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گستاخ آپ سمجھ رہے ہو ہمیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کو لے کر تو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وہ جا رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ باہر سے بیٹھے اور لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر آن لائن جو ہے قاضی فائد عیسیٰ جو ہے ختم نبوت کے مسئلے کے بارے میں جو ہے بات کر رہے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ایسے کام کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے خاطر کئی دنوں اسلام آباد میں پڑے ہوئے، اور کئی دنوں تک عوام الناس وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، عوام کھڑے ہوئے، اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے خاطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے خاطر وہاں پہرا دے رہے ہیں، اور جو ہے کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ میں جا کے جو ہے لڑ رہے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے منکرین قادیانیوں کو ان کی جو ہے ان کی جو مسجد بنانے کی اجازت، اسی طریقے سے دیگر وہ اپنے میناروں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، محراب مسجد نہیں بنا سکتے، ممبر جو ہے اسی طریقے سے گنبد نہیں بنا سکتے، شاعر اللہ جتنے بھی ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، جن کو اجازت دے دی گئی تھی ان سب چیزوں کی. لیکن اس کو دوبارہ اس کیس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اور اس قانون کی اس شک کو ختم کرنے کے لیے گئے تو وہ کون تھے؟ علماء دیوبند تھے. سارے کے سارے جا رہے ہیں. صحابہ اکرام کی عظمت کے خاطر، ناموس صحابہ کے خاطر جو ہے بار بار کیس لڑے گئے، سپریم کورٹ میں جا کے، کورٹ میں جا کے، پنجاب ہائی، سب جگہ جا کر کون لڑ رہے ہیں؟ عظمت صحابہ کا پرچم اٹھا کے لڑ رہے ہیں، صحابہ اکرام کی عزت و ناموس کی حفاظت کر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں. آج تک جانیں دینے والوں میں آپ تعداد دیکھیں تو کس کی ہے؟ خون بہن جن کا سب سے زیادہ خون بہایا گیا، جن کے سب سے زیادہ علماء کرام شہید ہوئے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو علماء دیوبند نظر آئیں گے. تو بھائی جان فتویٰ لگانا بہت آسان ہوتا ہے کسی کے اوپر بھی، کہ ذرا برابر آپ نے ایسی بیٹھ کے فتویٰ لگا دیا کہ یہ دیوبندی تو ایسے ہیں، یہ دیوبندی ایسے ہیں. آپ دیکھو تو صحیح کہ علماء دیوبند کا کارنامہ کیا ہے.
علماء دیوبند نے ہر موڑ پر ہر محاذ پر آ کے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ہے دفاع کیا ہے، اور ہر موڑ پر ہر آن ہر گھڑی دفاع کیا ہے اور ہر وقت کر رہے ہیں اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک علماء اکرام اپنی جانیں دیتے چلے آ رہے ہیں اسی دین اسلام کے خاطر۔ تو ان پر فتویٰ لگا دینا اتنا کوئی آسان کام ہے جن کے اوپر آپ نے جو ہے اتنی آسانی سے بیٹھے بیٹھے جو ہے فتویٰ لگا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی اور توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جو ہے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ پاکستان تشریف بھی لا چکے ہیں۔ میں اپنی طرف سے تمام پاکستانیوں کی طرف سے بھی حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو ہے استقبال کرتے ہیں ہم لوگ، اور حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اللہ پاک جو ہے حفاظت فرمائے، اللہ پاک جو ہے ان کی ہر شر پسند لوگوں سے اور فتنوں کے فتنوں سے اللہ جو ہے حضرت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ نے جو حضرت کو ایک ملکہ دیا ہے عوام الناس کو دین سمجھانے کا، خصوصاً نوجوان طبقے کو اپنے طرف مائل کرنے کا اور اپنے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جوڑ کر اور ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کا جو اللہ نے ان کو ملکہ دیا ہے، اللہ پاک اس کو جو ہے عام فرمائے، اور اسی طریقے سے وہ خیر پھیلاتے رہیں حاسدین کی حسد سے اور شیطانوں کے شیطان سے اور شریر لوگوں کے شر سے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔